السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں دینی فہم۔ دوستو، فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نورانی مخلوق ہیں جنہیں اس کائنات کے آغاز سے بھی پہلے پیدا کیا گیا اور انسانوں کی تخلیق سے بھی، لیکن کتنا پہلے اس کے بارے میں کوئی اسلامی روایت موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نورانی مخلوق کے اندر 4 فرشتے اتنے مقرب ترین اور اعلیٰ ترین مقام و مرتبہ رکھتے ہیں کہ ان کے ذمے کائنات کے اتنے بڑے بڑے کام ہیں جنہیں وہ بنا تھکے ہر لمحے سر انجام دے رہے ہیں۔ رتبے کے لحاظ سے سب سے عظیم فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام اور چوتھے نمبر پر حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، اور ان چاروں فرشتوں کو فرشتوں میں سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام یا ملک الموت، اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانوں کی روح یعنی لوگوں کی جان لینے کی ذمہ داری سونپی ہے، جسے وہ خود بھی سر انجام دیتے ہیں، اور ان کے ماتحت کام کرنے والے نمائندے یا مددگار فرشتے بھی یہ روحیں قبض کر کے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ملک الموت کو ان کی اصل شکل میں دیکھا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کا رنگ بالکل سیاہ تھا اور جسم آسمانوں سے بھی بلند، اور ان کے جسم نے آسمان میں موجود ہر چیز کو گھیرے ہوئے تھا۔ سفر معراج پر آپ علیہ السلام نے ملک الموت کو ان کی اصل صورت میں دیکھا تو ان کے 4 منہ تھے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ ان کا سامنے کا منہ نور کا بنا ہوا ہے، جس سے وہ مومنین، صالحین اور نیک لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں، جبکہ پیچھے کا منہ آگ کا بنا ہے، جس سے وہ کفار اور مشرکین کی روح دردناک طریقے سے قبض کرتے ہیں۔ ان کا دایاں منہ غضب سے بنا ہے، جس سے وہ گناہگار ایمان والوں کی، جبکہ بایاں منہ قہر کا بنا ہے، جس سے وہ منافقین کی روح قبض کرتا ہے۔ جبکہ ان کی جسامت اتنی بڑی ہے کہ اگر ان کا ایک قدم مشرق میں ہو تو دوسرا مغرب میں ہوگا۔ ان کے بھی 4 پر ہیں، لیکن وہ پرندوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ صرف سمجھانے کی غرض سے بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے پاؤں زمین پر، جبکہ ان کا سر آسمانوں سے اوپر بھی بلند ہے، جس کا انسانی عقل تصور بھی نہیں کر سکتی۔ انبیاء کرام اور نیک لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے یہ خود حاضر ہوتے ہیں، جبکہ عام لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے ان کے نمائندے یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ کائنات میں واحد ایک ایسی ہستی ہمارے پیارے آقا نبی کریم علیہ السلام کی ہے، جن کی روح کو قبض کرنے سے پہلے ملک الموت کو یہ حکم تھا نہ تو میرے محبوب کی اجازت لیے بغیر نہ تو ان کے گھر میں داخل ہونا، اور نہ ان کی اجازت کے بغیر ان کی روح قبض کرنا، بلکہ اگر وہ دنیا میں رہنا چاہے تو رہنے دینا، ورنہ بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ لہٰذا اجازت ملنے پر آپ علیہ السلام کی روح کو قبض کیا گیا، ورنہ یہ اعزاز قیامت تک نہ ہی کسی پیغمبر کو ملا اور نہ ہی قیامت تک ملے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک شخص بڑے دربار کے اندر ظاہر ہوا اور معمور کے مطابق دربار لگا ہوا تھا، مگر یہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر کو بہت ہی عجیب و غریب اور حیرت بھری نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اس شخص کے دربار سے جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر کو بتایا کہ وہ ملک الموت تھے۔ وہ وزیر ڈر گیا اور سوچنے لگا شاید اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ ہوائیں آپ کی تابع ہیں، آپ انہیں حکم دیں اور کہیں کہ مجھے ابھی ہندوستان کی سرزمین پہ پہنچا دیں، جو کہ یہاں سے کئی دن کی مسافت پہ ہیں۔ سو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اگلے روز ملک الموت پھر دربار میں حاضر ہوئے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں اور میرے ایک وزیر کو کل آپ ایسے کیوں گھور رہے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا تھا اس شخص کی روح ہندوستان کی سرزمین پہ قبض کروں، جو کہ یہاں سے کئی دنوں کی مسافت پہ ہیں، لیکن یہ شخص تو یروشلم کی سرزمین پر آپ کے دربار میں موجود ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ہندوستان کی سرزمین پہ کل تک کیسے پہنچے گا، لیکن ابھی میں اسی شخص کی روح قبض کر کے ہی واپس آ رہا ہوں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص دنیا کے کسی بھی کونے میں یا کسی بھی تہہ خانے میں چھپا ہو، جتنی بڑی 4 دیواری اس کے گرد موجود ہو، نہ تو موت کو ہی روک سکتی ہے اور نہ ہی ملک الموت کو، کیونکہ ملک الموت انسانی جسم والی خصوصیات نہیں رکھتے، نہ ہی ان پر ٹائم لاگو ہوتا ہے اور نہ ہی اس دنیا کے مادی قانون، اسی لیے وہ دنیا کے ہر کونے میں ایک ہی وقت پر موجود رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس زمین کو ایک پلیٹ کی طرح ہموار بنا دیا ہے، یا پھر انسانی مٹھی کی طرح، جہاں وہ جب چاہیں جہاں چاہیں کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں۔ قیامت تک جب شیطان لوگوں کو جہنم تک پہنچا چکا ہوگا اور نیک لوگ جنت میں داخل کیے جا رہے ہوں گے،
تب شیطان سمجھ جائے گا کہ اس کی موت کا وقت بھی قریب آ چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو قیامت تک اس کو زندگی دی تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے، لہٰذا وہ سمندر کے ایک حصے سے غوطہ لگا کر دوسرے حصے سے نکلنے کی کوشش کرے گا تو وہاں ملک الموت پہلے سے موجود ہوں گے۔ اس کے بعد وہ پھر غوطہ لگائے گا اور تیسرے حصے سے نکلنے کی کوشش کرے گا، لیکن پھر سے وہاں ملک الموت پہلے سے ہی کھڑے ہوں گے اور یوں وہ ان سے کسی بھی طرح بچ نہیں پائے گا اور اس کی روح کو بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض کر لیں گے۔ ملک الموت کو لوگوں کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری آخر کیوں دے دی گئی؟ اس کے پیچھے ایک واقعہ موجود ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دے دیا۔ سو حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اس جگہ آئے جہاں آج کعبہ موجود ہے اور وہاں سے خاک اٹھا لی، لیکن زمین نے انہیں قسم دی کہ خدا را یہاں سے خاک لے کے نہ جاؤ، کیونکہ اس سے جو خلیفہ پیدا ہوگا اس کی اولاد بہت گنہگار ہوگی، اس پر اللہ کا عذاب بھی نازل ہوگا، اور میں بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہوں اور جانتی ہوں کہ میں اس قدر عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس بات کو سن کر جبرائیل علیہ السلام وہ خاک لیے بغیر وہاں سے واپس آ گئے، جس کے بعد میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام بھیجے گئے، لیکن وہ بھی وہ خاک لیے بغیر ہی وہاں سے واپس آ گئے۔ لیکن جب ملک الموت کو بھیجا گیا تو زمین نے اس سے وہی سب کہا جو اس سے پہلے 3 فرشتوں کو کہا، لیکن ملک الموت نے فرمایا کہ تو مجھے جس رب کی قسم دیتی ہے میں بھی اسی رب کے حکم سے آیا ہوں اور یہ خاک لے کے ہی جاؤں گا، لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تب اللہ پاک نے فرمایا کہ اسرائیل، تمہارا دل ان سب معاملات کے اندر بڑا سخت ہے کہ تم کسی بھی شخص کے ماتم منانے پر یا قسم دینے پر یا پھر کسی کو روتا دیکھ کر اپنا فیصلہ بالکل نہیں بدلو گے، لہٰذا اس خاک سے پیدا ہونے والی مخلوق کی روح کو قبض کرنے کا ذمہ میں تجھے دیتا ہوں۔ دوستو، لفظ اسرائیل عربی زبان کے لفظ ازرا اور ایل سے مل کر بنا ہے۔ ازرا کا مطلب ہے بندہ اور ایل کا مطلب خدا ہے، یعنی خدا کا بندہ، جن کے بارے میں قرآن مجید میں موجود ہے، جس کا کام زندہ موجودات کی روح کو قبض کرنا ہے۔ سورہ الانعام کے اندر بیان ہے کہ وہی غالب ہے بندوں پر اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے کہ یہاں تک کہ تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے تو ایسا تصور ملتا ہے کہ شاید انسانوں کی روح فرشتوں کا ایک گروہ قبض کرتا ہے، جبکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ذمہ داری صرف ملک الموت کو ذمہ ہے۔ تو پھر اس آیت مبارکہ کا مطلب کیا ہے؟ دراصل اس آیت مبارکہ کا مطلب ہے کہ ملک الموت اور اس کے نائب جیسے کہ نازعات، سابحات اور ثاقبات، یہ ایک مخصوص قسم کے فرشتوں کے گروہ ہیں جن کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ مثال کے طور پر نازعات، سابحات اور سابقات ایک خاص قسم کے مخلوقات کی روح قبض کرتے ہیں، جبکہ ناشتات گروہ کا کام ہے کہ مومنوں کی روح آسانی سے اور مہربانی سے قبض کریں، جبکہ نازعات کا کام ہے کافروں کی روح کو شدت اور عذاب کے ساتھ قبض کرنا، جیسا کہ قرآن کریم میں بیان ہوتا ہے کہ کافروں کی جان سختی اور عذاب سے نکلتی ہے اور موت کے فرشتے اس کے ارد گرد اور آگے پیچھے احاطہ کرتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، لیکن مومنین کی جان کو نہ صرف بہت ہی مہربانی سے نکالتے ہیں بلکہ باقاعدہ انہیں جنت کی خوشخبری بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ دوستو، قانون قدرت ہے کہ دنیا اور کائنات کی ہر چیز کو موت آنی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، جس دن ہر زندہ چیز فنا ہوگی۔ اس روز اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ پوچھیں گے کہ ہے کوئی آج میری برابری کا؟ آج کے روز کس کی بادشاہت ہے؟ کون ہے آج کے روز دنیا اور کائنات کا حکمران؟ میرے علاوہ اگر کوئی خدا ہے تو سامنے آئے۔ جب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر مخلوق کو موت آ جائے گی تو صرف 4 فرشتے موجود ہوں گے، لیکن ملک الموت ایک ایک کر کے باقی 3 فرشتوں کی روح قبض کر لیں گے، یعنی جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کی روح کو، جس کے بعد آخر میں اللہ پاک ملک الموت سے فرمائیں گے کہ جب میں نے انسانوں کو تخلیق کیا تو ان کی موت کا نظام بھی مقرر کیا جو کہ ختم ہو چکا ہے اور کائنات کی ہر چیز کو موت آ چکی ہے، لہٰذا اب تم بھی مر جاؤ۔ اور یوں ملک الموت کو یعنی موت کے فرشتے کو اللہ کے حکم سے موت آ جائے گی اور پوری کائنات میں اللہ کی ذات کا وجود اور نور باقی رہے گا، جس کے بعد ہر ایک مخلوق کو پھر سے زندہ کیا جائے گا۔ دوستو، اس دنیا کے اندر آپ کو ہر طرح کی سوچ کے انسان ملیں گے،
कुछ तो खुदा के वजूद का इनकार करते होंगे और इस दुनिया और कायनात को और इवन मजहब को भी इंसानी वहम तस्वुर करेंगे। लेकिन मौत एक ऐसा कुदरती अमल है जिससे कोई भी शख्स पूरी दुनिया के अंदर आपको इनकार करने वाला कभी नहीं मिलेगा। इंसान ने जितनी भी तरक्की कर ली है, जितनी भी टेक्नोलॉजी बनाई है, जितनी भी अद्वियात बना ली है और तजुर्बात कर लिए, लेकिन फिर भी मौत का इलाज नहीं ढूंढ सका। मौत का इलाज ढूंढना तो दूर की बात, ये कोई ऐसी दवा भी नहीं बना पाया जो इसे कुछ लंबे अरसे के लिए, जो इसकी मर्जी के मुताबिक मजीद जिंदा रख सके। क्योंकि तमाम तरह के तजुर्बात के बाद इसे पता चला कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर जिंदा चीज को मौत का मजा चखना है, जिसकी मिसाल माइकल जैक्सन आपके सामने मौजूद है। तो फिर सवाल ये है कि अगर दुनिया का हर इंसान मौत को एक अटल हकीकत मानता है कि ये भी कि इससे छुटकारा हर सूरत मुमकिन नहीं और ना ही इसके आने का कोई वक्त मुकर्रर है, यानी ये कहीं भी और किसी भी वक्त नाजिल हो सकती है, तो हम आज इसके लिए कितनी तैयारी कर चुके हैं? ये सवाल हमें खुद से करने की जरूरत है। क्या सालों की प्लानिंग जो आज हम बैठ के कर रहे हैं, हम कल के दिन या अगले लम्हे को भी अपनी मर्जी से देखने की ताकत रखते हैं? अगर नहीं तो फिर हमने मौत के लिए क्या तैयारी की है? अल्लाह ताला हमें मौत की तैयारी और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें मौत की सख्तियों से बचाए। आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप मजीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर करें। और मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।